بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، السلام علیکم. آج میرا دل بہت غم ہوتا ہے. 14-15 بچے لاہور میں ٹیوشن پڑھنے گئے تھے. 20 کے قریب تھے. 14 اس سے یہ پھول جو تھے وہ مرجھا گئے. اس کی وجہ سے میں بات کرتے ہوئے بھی اب ذمہ داری کس کی ہے، کون کس کو سزا ملے گی، یہ تو میں کہہ نہیں سکتا. لیکن انسانی جان کی جب معاشرے میں کوئی قدر نہ رہ جائے، یہی بات آپ جا کے یورپ میں دیکھیں، کوئی جگہ ایسی نہیں وہاں جب انسانی جان کو بچانے کے پورا نظام بنایا گیا ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو جو گاڑی مارنے والا ہے اگر گاڑی کھڑی کر دیتا ہے، اس کی باڈی کو ہسپتال تک پہنچاتا ہے، یا زندہ کو یا مردہ، اس کو بھی وہ رعایت دے دیتے ہیں. یہاں تو اس کو اٹھا کے اگر ہسپتال چلے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو یہ نظام پورے کی بات کر رہا ہوں. کہیں ساحل سمندر تک چلے جائیں، بہت سارے لوگ ان کو بچانے والے انہوں نے وہاں کھڑے کیے ہوتے. کہیں چلے جائیں، انسانی جان کی بہت عزت ہے. وہ ایک اسی طریقے کے اگر جیسے انہوں نے آپ ٹائل لگا رہے تھے تو اس کو یہاں تو کنسپٹ ہی نہیں ہے، ورنہ وہ 4-5 دن کے لیے جتنے دن ٹائل لگتی ہے وہ ٹیوشن اس بلڈنگ میں پڑھانے کی اجازت بھی نہ دیتے. بہرحال یہ تو ایک دکھی دل کی آوازیں ہوتی ہیں ان ماؤں کا، ان کے پیرنٹس کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ہم تو اس سے اگلا قدم ہے، ہم تو اس پاکستان کی سرزمین پر روزانہ 200-300 آدمی مار دیتے ہیں یا وہ ہمیں مار دیتے ہیں. کون ذمہ دار ہے، کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ کوئی نہ پوچھنے والا ہے نہ بتانے والا ہے. افسوسناک پہلو ہے یہ ہمارے یہاں. ہمارے یہاں روزانہ دن کو 3-4 آدمی تو جہاں سے جاتے تھے گاڑی روڈ پہ 20 سال لوگ ڈیلی 3-4
لوگ مر جاتے تھے ایکسیڈنٹ میں، ہم ساتھ سے گزر کے چلے جاتے تھے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی تھی. تو یہ اب آپ دیکھیے، جیسے روز سنتا ہوں میں کہ اتنے دہشت گردوں نے ہماری افواج پاکستان کو مار دیا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنوں میں اتنے مار دیے فلاں. تو سارا انسانی خون ہے جو بہہ رہا ہے، اور اس میں سے جو معاشرہ ہوگا، اس کے علاوہ ذاتی طور پہ بھی اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، اتنے لوگ مارے جاتے ہیں ذاتی طور پہ بھی. تو اس کے لیے جو ذاتی یا آپ کے خاندانی جھگڑوں میں بھی قتل ہوتے ہیں، اس کی ذمہ دار بھی حکومت پہ آتی ہے. اور جو حکومت آگے بندوق لے کے بیٹھی ہو، یہ آپ آج دیکھیں آج کیا ہوا ہے کشمیر کے اندر، جہاں کہتے ہیں گولی بھی نہیں چلنی چاہیے تھی، وہاں جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. حالانکہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اس کا ایک مشکل ایشو نہیں ہے، ان کے مطالبات بھی جو ہیں وہ کافی حد تک مانے جانے چاہیے اور مانے جائیں، مگر ہم جو ہماری یہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری جو کمانڈر ان چیف صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، وہ کہتے ہیں ہر بات کو جواب گولی سے دو ان کو. یہ انہوں نے اس تحریک لبیک کے ساتھ کیا. یہ انہوں نے کوئی جگہ ہو اڑا دو. اس معاشرے میں کون محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر سکتا ہے؟ ہر جتنا بھی اس کا ہو سکے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس ایٹیچیوڈ کو. اس سے قومیں جو ہیں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں. اب یہ اس سے ہٹ کے کسی مسئلے کو آج سب سے زیادہ انہوں نے ایشو اٹھایا ہوا ہے انڈس بیسن ٹریٹی کا. اب انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے، جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، سندھ طاس معاہدہ. طاس جو ہے ہمارے لوکل زبان میں تاسلے کو کہتے ہیں، ایک پانی کا بھرا ہوا برتن جس کے اندر ڈپت ہو، جو جیسے بیسن کے اندر جیسے بیسن ہوتا ہے کہ وہ ڈیپ ہے، اور اس کے بارے میں طے کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کو کتنا پانی ملنا چاہیے اور پاکستان کو کتنا پانی ملنا چاہیے. یہ ہمارے فوجیوں نے کیا، ایوب خان صاحب نے کیا.
وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اس کے یہ نقصانات کیا ہوں گے. پانی کا تو ایک گھونٹ بھی جو ہے انسان کو بچا دیتا ہے، نہ ملے تو مار دیتا ہے. انہوں نے اب سندھ والے چیختے ہیں، بلوچستان والے کہتے ہیں، کبھی والے کہتے ہیں کہ ہمارے حصے کا پانی ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو کون پی رہا ہے؟ اس کو ایسا انہوں نے معاہدہ کیا ایوب خان صاحب نے کہ ہمارے اس جنوبی پنجاب سے یہ جس کو دریائے سندھ اور اس کے معاونین، یہ دریا جو ہے چھوٹے، یہ دریائے سندھ کا ہی حصہ ہے، سارے کے سارے وہ اسی بیسن کے اندر موجود ہیں. دریائے ستلج، دریائے بیاسا، دریائے چناب. اب 3 دریا تو ہم نے دے دیے، راوی اور ستلج تو مکمل، اور بیاس انڈیا کے حوالے کر دیا. اس میں ہمارا کوئی بات کرنے کی بھی ہمارے لیے گنجائش نہ چھوڑی ہمارے فوجی حکمران نے. اب باقی جو تھے چناب کے اندر، وہ انہوں نے ڈیم بنانے شروع کر دیے. انہی کے دور میں ہم نے احتجاج ہی نہیں کیا. اب وہ اس میں پانی کو جتنا چاہتے ہیں کنٹرول پورے کا پورا انڈیا نے اپنے پاس رکھ دیا. صرف دریائے سندھ بچا، اس کا بھی انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ وہ جو دریائے سندھ ہے اس کا رخ موڑنے کا بھی وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بندوبست شروع کر دیا ہے. بلکہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دریائے سندھ جو ہے اس کا رخ بمبے تک انڈیا کے اندر ہے. یہ تو ایک وقت تھا، ایک بہت زیادہ گلیشیئر آگے آ گیا تو اس سے دریائے سندھ نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور وہ آ گیا اس طرف جا کے گلگت میں سے فلاں جگہ سے وہ پھر ادھر ہی بہنا شروع ہو گیا. بہت ہزاروں سال کی دور کی بات بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ اس کا حصہ بھی ہمارے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو ہم جغرافیہ ہمارے حق میں ہے، وہ پانی بھی ہم لے جائیں گے. اب ہماری حکومتوں نے کیا کیا؟ اب آپ کی دھمکیاں آج دے رہے ہیں کہ جی ہماری آج پوزیشن بہت اچھی ہے، دنیا پہ ہماری بات سنی جاتی ہے، ہم نے جنگ جیتی ہوئی ہے. پھر اس کا سنتاس معاہدے سے کیا تعلق؟ کہتے ہیں جی ہماری بات سنی تو جا رہی ہے. اللہ کے بندو، جو اس وقت سوچنا چاہیے تھا، ضروری تھا، تو اس کے اوپر پوری قوم نے پروٹیسٹ کیا تھا. جب وہ نہرو لیاقت ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، لیکن لیاقت علی خان نہیں مانے تھے اس کو. ایوب خان صاحب نے تو وہ ان کا من پسند
معاہدہ کر کے دے دیا. اب ہم تو مارے گئے. یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں بہاولپور ملتان یا بلکہ لاہور تک دریائے راوی نہیں تھا تو لاہور بھی نہیں ہے. یہ ابھی گلیشیئرز کے رستے ہیں, پانی آج کل آ رہا ہے, اس کو روک بھی نہیں سکتے. پھر انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے اقوام متحدہ کی یا انڈس بیس ٹریٹی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے. یہ پانی لانے ان کا انتظام بھی نہ ہو تو ہم اس کو ضائع کیوں کریں, وہ ہم نے لے لیا ہے. تو بہرحال یہ جو پانی کی جنگ ہے ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. وہ فوجی ہاتھوں کے ذریعے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اور یہ ملک کے اندر جو ہے ہماری کوئی کھلبلی مچی ہوئی ہے. سیاست کے اندر آپ عمران خان کو آفر بھی کرتے ہیں 15 سال کے لیے بھی, جو باتیں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے غلط ہوں, فیک ہوں, بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں, میرے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا پڑے گا, اور جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا, نہیں تو نئے انتخابات کرانے پڑیں گے. تو اس کا وہ بھی اس کا صاف ظاہر ہے اب وہ فیئر الیکشن ہی ہوں گے. تو یہ ایسی صورتحال میں یہ کہتے ہیں بندوق اٹھا لیتے ہیں. تو وہ کہتے پھر بندوق سے مسائل حل کر سکتے ہو تو کرو, وہ ہو نہیں رہا. تو اب دعائیں کر سکتے ہیں, اللہ کرم کرے, مہربانی.